یہ پیمانہ یسوع مسیح پیمانہ ہے، پاک روح پیمانہ ہے، خدا باپ پیمانہ ہے، تو ہم اس کی طرح بن سکتے ہیں؟ بولو ہم نہیں بن سکتے۔ پھر ہمیں خدا کے حضور میں اقرار کرنا چاہیے، اے خداوند جو خیالوں میں نے گناہ کیا ہے، جو سوچ میں نے گناہ کیا ہے، جس کا کسی انسان کو پتہ نہیں ہے، شوہر کی زندگی میں جو گناہ پایا جاتا ہے وہ بیوی کو بھی علم نہیں، بیوی کی زندگی میں جو گناہ پایا جاتا ہے شوہر کو علم نہیں، دونوں سے چھپا کے رکھتے ہیں، دوستوں سے بھی بعض اوقات ہم چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے، کلیسیا بنانے والا جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا کیا گناہ ہے۔ تو عزیزو ہمیں جاننا ہے کہ دلہن وہ ہے جو اپنے شوہر یسوع مسیح کے لیے بالکل تیار ہے۔ راست بازی کے کام، یہ سارا سنگار راست بازی کے کام ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب میں پڑھیے ذرا 7ویں 8ویں 2 آیات۔ 22واں باب۔ اور دیکھ میں جب آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب میں نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھے یہ باتیں دکھائی، میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ یہ 19واں باب۔ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برے کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑا پہننے سے، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ کپڑے سے لکھا ہے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ کن لوگوں کے؟ پہلے ہی مقدس لوگ، یہاں جو کمیٹڈ لوگ ہیں ان کی راست بازی کے کام، کلیسیا کی راست بازی کے کام۔ تو یہاں پر بات کلیسیا سے ہی ہو رہی ہے، عام گناہ گاروں سے بات نہیں ہو رہی۔ تو اپنے دلہے کے لیے تیار کیسے ہونا ہے؟ کام بھی، سوچ بھی، خیال بھی، ارادے بھی اور فیصلے بھی اس کی مرضی کے مطابق، پاک روح کی مرضی کے مطابق، کیونکہ اندر کون بسا ہوا ہے؟ خدا کا روح، روح القدس جیسے ہدایت کرتا ہے۔ اور ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ روح القدس صرف جانے کی آرڈر ہی کرتا ہے، جانے کا آرڈر ہی کرتا ہے، کچھ کرنے کا آرڈر ہی کرتا ہے۔ نہیں، کسی وقت وہ منع بھی کرتا ہے، وہاں نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا، وہاں خوشخبری نہیں سنانی، وہاں پر سنانی، اس شہر کی بجائے دوسری جگہ پر، یہ کرنے کی بجائے یہ کرنے کے پر۔ تو اس لیے روح القدس کو اپنے اندر ثابت کرنا ہے کہ اس کی خدابندی، اس کی رہنمائی میں ہوں۔ تو اس لیے ہم مسیح کی دلہن ہوتے ہوئے اس کے تابع رہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیں۔ تو اچھا ٹھیک ہے، تو ہی ہم خدا کے حضور میں یہ دیکھتے ہیں۔ میں نے ایک اور پوائنٹ لکھا تھا، لیکن وقت پہلا سیشن جو گزر گیا وہ ستائش میں، لیکن ہم یہاں پہ چھوڑتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ خدا کا منصوبہ ہے کلیسیا کو تعمیر کرنے کا، اور مسیح کلیسیا کو بنانے والا ہے۔ خدا کی نگاہ میں جو حیثیت اس کے بیٹے کی ہے، وہی حیثیت اس کی کلیسیا کی ہے۔ اور اگر ہم اور مطالعہ کریں تو اس کو جہاں مسیح کی کلیسیا کہا گیا ہے، وہاں خدا کی کلیسیا بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ خدا کی کلیسیا اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ روح القدس نے ان رسولوں پر واضح کیا کہ یہ منصوبہ خدا کا ہے اور مسیح اس کا بنانے والا ہے، اور اس کی حیثیت یہ بیان کی۔ جو وارث، جس طرح خدا کا وارث مسیح ہے، اسی طرح خدا کا وارث چرچ بھی ہے، کلیسیا بھی، ہر ممبر ہے، ہر عضو۔
तो इसलिए आइए हम खुदा के ज़ोर में अपनी आंखें बंद करके सरों को झुकाकर तो खुदावन से दुआ करें। हमने पाकीज़गी में रहने के बारे में भी ये सीखा है कि रूल कुछ को मामूली सी चुभन हो जाए तो अपना घर वो छोड़ सकता है, रूल कुछ रंजीदा हो जाता है। और फाख्ता के हवाले से हमने ये सीखा कि एक तिनका भी उसको आशियाने से घोंसले से चुभ जाए तो वो आशियाना घोंसला वो छोड़ जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह खुदा के रूह के हवाले से भी बात है। खुदा नहीं चाहता कि मेरी दुल्हन, मेरी कलीसिया और मेरा बदन, मेरा गला, मेरी जमात, मेरी कौम, मेरी बरगुज़ीदा नस्ल और जो शाही काहिनों का फ़िरका है, इसमें मामूली सी भी कोई बदी आए। वो खुदावन ये चाहता है ज़मीन पर मेरा जलाल ज़ाहिर करे। आइए अपनी आंखें बंद करके सरों को झुकाकर खुदा के हुज़ूर में शुक्रगुज़ारी करें और इस बात के लिए शुक्रगुज़ारी करें जो मसीह की हैसियत है खुदा की निगाह में, वही मसीह की दुल्हन की हैसियत। जो मसीह की हैसियत खुदा की निगाह में है वही कलीसिया की हैसियत है, वही उसकी इमारत और खेती की हैसियत है। इसलिए आइए हम खुदा के ज़ोर में शुक्रगुज़ारी करें और कहें, ए खुदावन, मैं तो आवारा था, मैं गुनाहगार था, तूने मुझे मुआफ़ करके यीशु मसीह के खून के सबब से खुदा बाप तूने मुझे पाक करके रूहुल कुद्स की कुदरत की वजह से मुझे धोकर, अपने कलाम के वसीले से धोकर तो मुझे अपनी कौम में शामिल किया, अपने बदन में शामिल किया, कलीसिया में शामिल किया। और आज मैं महसूस करता हूँ कि मेरे लिए आसमान पर वो जगह तैयार है जहाँ ए खुदा बाप तेरा बेटा रहेगा, वहाँ पर मैं रहूँगी, वहाँ पर मैं रहूँगा। जिस तरह ऐ खुदा बाप तेरा बेटा मसीह तेरा वारिस है, मैं उसको कबूल करने के सबब से मैं भी तेरी वारिस हूँ, मैं भी तेरा वारिस हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पाक रूह को रंजीदा करने के लिए जितनी बातें, जितने काम हैं उनको छोड़े। सुलह के हवाले से मैंने आपको बताया कि जो भी कोई अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, अमीर है, गरीब है, सब की हैसियत मसीह की वजह से बराबर है। सब मसीह के वसीले से आसमान पर जाएंगे। कोई अपनी बैकग्राउंड के बारे में फख्र नहीं कर सकता। जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो खुदा ही हमारी बैकग्राउंड बन जाता है, रूल कुद्स हमारी बैकग्राउंड बन जाता है, मसीह ही हमारी बैकग्राउंड बन जाता है। इसलिए आइए हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा का शुक्र करें कि हम मसीह का बदन हैं। इसलिए बदन है कि हमारे बदन से खुदा का जलाल जाए। हम फर्दन उसके बॉडी के हिस्से हैं। खुदा उनका शुक्र करें खुदा के खादम के लिए जिसने बहुत सारी बातें बताई कि यीशु जो मजबूत चट्टान, बड़ी चट्टान है, उस पर हमारी बुनियाद रखी गई, उस पर हमारी फाउंडेशन रखी गई। उसका शुक्र करें जो हमारा बाप, हमारा खुदा, जो हमारे लिए जिसने यीशु मसीह को इस सरजमीन में, कुरार्स में भेज दिया ताकि अपने साथ सलीब के वसीला से, कलीसिया के वसीला से कुर्बत कर ले, सुलह कर ले। आए बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादिम के लिए जिसने तेरे कलाम को तेरे लोगों के दरमियान शेयर किया। इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी इज्जत करते कि तू हमारे साथ बोलता, कलाम करता, हमारी कमियों को पूरा करता, अपने कलाम के वसीला से हमारे गुनाहों को हम पर जाहिर करता, अपने कलाम के वसीला से हमारी कान चाट करता, अपने कलाम के वसीला से हमें डेवलप करता, हमारी तरक्की करता, हमारी प्रोग्रेस करता। तेरा शुक्र करते। आए खूबसूरत खुदा, यीशु मसीह के पाक जलाली नाम में खाने के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उस पर तेरी बरकत चाहते हैं, सारे इंतजामात पर तेरी बरकत चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। इस वक्त हम FGH चर्च गिलगित में हैं और यहाँ पे एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, पास्टर सेमिनार का। तो अभी हमारे पास भाई नकाश मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि ये प्रोग्राम कैसा है। उसका एक सेशन हो चुका है और इस सेशन में क्या सीखा और कैसा लगा। जी भाई नकाश,
سب سے پہلے میں خدا باپ کا شکر گزار ہوں جس کی مرضی سے ہم سب گلگت میں موجود ہیں۔ یہ خدا کا ایک خاص منصوبہ تھا کہ ہم یہاں پر آئیں اور اپنی ترقی کے لیے یہاں پر سیمینار میں آئیں اور بہت ساری باتیں سیکھ سکیں۔ یہ سیمینار کا پہلا سیشن تھا جس میں سب سے پہلے گھنٹہ ورشپ کی گئی اور بہت بلیس ورشپ تھی، خدا کا پاک روح وہاں پر جنبش کر رہا تھا۔ اور دوسرا سیشن جو تھا وہ خدا کے کلام پاک کا تھا، اس میں خدا کے عظیم خادم جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، پاسٹر بشیر صاحب، انہوں نے خدا کے کلام میں سے شیئر کیا۔ کلیسیا کے بارے میں یہ میسیج تھا کہ کلیسیا کا کردار کس طرح ہونا چاہیے اور کلیسیا کی ترقی کے لیے کون سی باتیں جو ہیں وہ مفید ہیں، اور اس میں بہت ساری نئی باتیں ہم نے سیکھی جن کی ہمیں ضرورت تھی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس طرح کے سیمینارز ہوتے رہیں گے اور یہ سیمینارز جو ہیں وہ لیڈرشپ کے لیے بہت زیادہ ہی ضرورت ہے ان کی، اور ایمان ہے کہ یہ کام جو ہے یہ چلتا رہے گا اور لیڈرز نئی باتیں سیکھتے رہیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ بھائی، شکریہ۔ جی عزیزو، جس طرح سے پروگرام جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے رواں دواں ہے، چل رہا ہے اور سبھی لوگ بڑی برکت پا رہے ہیں۔ آپ نے نکاش بھائی سے بھی پوچھا اور ابھی ہمارے ساتھ کچھ بہنیں بھی موجود ہیں جن کا تعلق FGA چرچ گلگت سے ہے، تو ان سے بھی ہم آج کے پروگرام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ابھی جو پہلا سیشن ہوا یہ کیسا لگا۔ جی بہن نگت ہمارے ساتھ ہیں۔ جی یہ سیشن بہت بابرکت ہے۔ اس کے بارے میں اس سیشن میں ہم نے سیکھا کہ مسیح جو ہے وہ کلیسیا کا بدن سر ہے اور کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اور کلیسیا کی بنیاد جو ہے وہ مسیح ہے، اور ہمیں اس سے برکت ملی ہے، تازگی ملی ہے، اور یہ سارا جو ایونٹ ہے، سارا جو اہتمام کیا گیا ہے، یہ جو جشن منایا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے اور ہم خوش ہیں اور خداوند کا شکر ہے۔ جی بڑی خوشی کی بات ہے۔ ابھی ایک اور سوال ہے وہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ کیا مستقبل میں ایسے پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے یہاں پہ، اسی طرح سے خادم آتے رہنے چاہیے، اور کس طرح سے یہ پروگرام ہونے چاہیے؟ ہلیلویا، میرا نام روبینہ ہے۔ ایسے پروگرام ہونے چاہیے کیونکہ ہم لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، ادھر رہتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ اچھے پاسٹر آنے چاہیے، ایسے پروگرام ہونے چاہیے کیونکہ ہم برکت حاصل کریں۔ خدا کا شکر ہے، ہمیں خدا نے سب کچھ بہت اچھی طرح مہیا کیا، جو کچھ ہم مانگتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں دے دیتا ہے۔ میں اپنے خدا کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ہمارا دل خوشی سے شادمان ہے، ہمارا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے۔ ہم خدا کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پہاڑوں میں بھی وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ آمین۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایکسائٹمنٹ ہے اس پروگرام کے حوالے سے۔ تو ابھی دوسرا سیشن سٹارٹ ہونے کو ہے، تو ابھی ہم سارے مل کے چلتے ہیں، دوسرا سیشن ہم اٹینڈ کرتے ہیں۔ خداوند سب کو برکت دے، آمین۔